بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء اور طالبات، امید ہے کہ آپ تمام بچے بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پوری توجہ سے کر رہی ہوں گے۔ میں شازیہ رشید آپ کو ای ویڈیو لیسن نمبر 8 میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم حصہ غزل میں سے غزل نمبر 2 کا مطالعہ کریں گے۔ غزل کے شاعر جگر مراد آبادی ہیں اور ہم جگر مراد آبادی کی حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی 1890 بنارس میں پیدا ہوئے۔ جگر کا اصل نام علی سکندر تھا، جبکہ آپ کا تخلص جگر تھا۔ آپ کا خاندان کسی وجہ سے بنارس سے ہجرت کر کے مراد آباد جا بسا، لہٰذا اسی مناسبت سے آپ نے اپنے نام کے ساتھ مراد آبادی کا لفظ استعمال کیا۔ جگر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی تھی اور آپ نے چند فارسی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا تھا۔ شاعری کا ذوق آپ کو وراثت میں اپنے والد صاحب سے ملا تھا، کیونکہ آپ کے والد صاحب ایک صاحب دیوان شاعر تھے۔ طبیعت کے اعتبار سے جگر مراد آبادی بہت نیک، درویش منش اور سلیم الطبع تھے۔ انہوں نے حج بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں بے شمار نعتیں بھی تحریر کی۔ دین کی طرف آپ کی توجہ اور رغبت میں اس وقت کے مشہور شاعر اصغر گونڈوی کا بہت بڑا دخل تھا۔ جگر کی آواز بہت اچھی تھی اور آپ شعر خوانی ترنم سے کرتے تھے اور مشاعرے لوٹ لیتے تھے۔ ان کے ہاں تغزل کے عناصر نمایاں ہیں۔ ابتدائی دور میں وہ داغ دلوی سے متاثر دکھائی دیتے ہیں اور ان کی غزلوں میں ایک خاص رنگ دکھائی دیتا ہے۔ تاہم غزل کی کلاسیکی روایت کا دامن آپ نے نہیں چھوڑا۔ ان کے کلام میں پختگی اور والہانہ پن اور نغمگی کا احساس ہوتا ہے۔ ان کے متعدد شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں، جن میں آتش گل، داغ جگر اور شعلہ طور زیادہ مقبول ہیں۔ غزل کا شعر نمبر 1: آدمی آدمی سے ملتا ہے، دل مگر کم کسی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: بظاہر انسان انسان سے ملتا ہے مگر افسوس کہ دل سے نہیں ملتا۔ جگر مراد آبادی نے سہل ممتنع کے انداز میں زندگی کی تلخ حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔ انسان فطرتاً خود غرض واقع ہوا ہے۔ انسان کے ظاہر اور باطن میں تضاد پایا جاتا ہے۔ انسان اپنے ذاتی مفاد کے پیش نظر ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، بغل گیر ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی مفاد ختم ہوتا ہے ایک دوسرے سے منہ موڑ کر اچانک لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمدردی، خیر خواہی اور غم گساری کے جذبات دے کر اس دنیا میں بھیجا، لیکن افسوس کہ زمانے کی ہوس نے آج کے انسان کو انسانیت کے منصب سے کہیں دور جا پھینکا ہے۔ یہ انسان آج بظاہر ایک دوسرے سے ملتا تو ہے، لیکن دل صاف نہیں ہے۔ چہرے پر جھوٹی ہنسی کی ملمہ کاری ہے، دل نفرتوں اور قدورتوں کی میل سے اٹے ہوئے ہیں۔ یہ چلن عام ہے اس دور کے انسانوں کا، فاصلے دل میں رکھے اور بغل گیر ہوئے۔ شعر نمبر 2: بھول جاتا ہوں میں ستم اس کے، وہ کچھ اس سادگی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: جب محبوب مجھ سے سادہ دلی اور معصومیت سے ملتا ہے تو میں اس کے سارے ستم بھول جاتا ہوں۔ محبوب کے ظلم و ستم کا تذکرہ اردو ادب کی روایت رہی ہے۔ شاعر نے اردو کسی روایتی موضوع کو دلچسپ پیرائی میں بیان کیا۔ محبوب کے ظلم و ستم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ محبوب کا وتیرہ ہے کہ وہ ہمیشہ عاشق کے ساتھ بے رخی اور بے اعتنائی برتتا ہے۔ محبوب کا ناز و ادا، ہجر و فراق عاشق کے لیے وبال جان بن جاتا ہے اور عاشق محبوب کے اس رویے پر کرب میں مبتلا رہتا ہے۔ تاہم وہ سوچتا ہے کہ جب بھی اس کی محبوب سے ملاقات ہوگی وہ اس کو اپنا حال دل سنائے گا اور اپنا دل چیر کر اس کے سامنے رکھ دے گا اور اس کو احساس دلائے گا کہ اس کا رویہ اس کے لیے کس قدر اذیت ناک ہے۔ مگر جو ہی محبوب سامنے آتا ہے تو وہ اس قدر سادگی اور معصومیت کا پیکر بن جاتا ہے کہ عاشق کے لب اس کے سامنے سل جاتے ہیں۔ کہتے تو ہو یوں کہتے جب وہ آ جاتا، سب کہنے کی باتیں ہیں کچھ بھی نہ کہا جاتا۔ محبوب کو اپنے سامنے پا کر عاشق کے تمام شکوے شکایات دم توڑ جاتی ہیں، کیونکہ اس کے نزدیک محبوب پیکر معصومیت ہے اور عاشق اس کے ناز و ادا پر اس قدر فرفتہ ہے کہ اس کو اپنے سامنے پاتا ہے تو تمام گلے و شکوے بھول جاتا ہے۔ ہائے اداب محبت کے تقاضے ساغر، لب ہلے اور شکایات نے دم توڑ دیا۔ شعر نمبر 3: آج کیا بات ہے کہ پھولوں کا رنگ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: اے محبوب آج ایسی کیا بات ہو گئی کہ پھولوں کا رنگ و روپ تیری ہنسی سے ملتا ہے۔
محبوب کی پیکٹ تراشی اردو ادب کا روایتی موضوع ہے۔ بہت سے شعراء حضرات نے اپنے محبوب کے ظاہری حسن و جمال کی خوبصورتی کو تشبیہ اور استعارات کے پیراہے میں اس خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ محبوب کے حسن و جمال کی انفرادیت ہر پڑھنے والے کو متاثر کرتی ہے۔ یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، یہ شاعر ہیں الہی یا مصور پیشہ ہیں کوئی، نئے نقشے نرالی صورتیں ایجاد کرتے ہیں۔ جگر مراد آبادی نے بھی اپنے محبوب کی پیکٹ تراشی تشبیہاتی پیراہے میں یوں کی ہے کہ پھولوں کے کھلنے پر محبوب کی ہنسی کا گمان ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا محبوب ایسا گل اندام ہے کہ جب وہ چمن میں آتا ہے تو پھول اسے رنگ و روپ مستعار لیتے ہیں، غنچے اس کی جوانی دیکھ کر چٹکنے لگتے ہیں۔ لیکن آج کیا ایسی بات ہو گئی کہ جب میں سیر چمن کے لیے گیا تو ہر کلی اور ہر گل پر مجھے محبوب کی دل فریب ہنسی کا گمان ہوا۔ ایسا لگتا تھا جیسے آج ان پھولوں نے محبوب کے لہجے میں ہنسنا سیکھ لیا ہے، ان پھولوں نے محبوب کے لبوں سے سرخی چرا لی ہے۔ مجھے ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے میرے محبوب نے سیر چمن کی ہے تو پھولوں کو بھی ہنسنے کا سلیقہ آ گیا۔ حوالہ شعر کچھ اس طرح ہیں: چمن میں کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، جو کھلکھلاتی ہے گل کی ہر ڈالی آج۔ ایک اور شعر پیش نظر ہے: کھلتی ہنسی نے سکھائی پھولوں کو دلکشی، غنائے کہکوں نے سکھایا چٹکنا کیا چیز ہے۔ شعر نمبر 4: سلسلہ فتنہ قیامت کا تیری خوش قامتی سے ملتا ہے۔ خوش قامتی مطلب لمبا قد۔ لفظی معنی: اے محبوب تیرے لمبے قد کا سلسلہ قیامت کے سانحے سے ملتا ہے۔ محبوب مجازی کی پیکٹ تراشی اردو ادب کا روایتی موضوع ہے اور اس شعر میں بھی محبوب کے ظاہری حسن و جمال کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ جگر نے محبوب کی دراز قامتی کو تشبیہاتی انداز میں سانحہ قیامت سے جا ملایا ہے۔ روز قیامت ایک غضبناک سانحہ ہے اور اس کا عرصہ کئی ہزار سالوں پر محیط ہے۔ اسی طرح شاعر کے نزدیک محبوب کی دراز قامتی عاشقوں کے لیے قیامت کے فتنے سے کم نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ محبوب کا لمبا قد اور دل نشین چال عاشق کے دل پر قیامت سا غضب ڈھاتی ہے۔ تیرے سر قامت سے یک قد آدم، قیامت کے فتنے کو کم دیکھتے ہیں۔ جگر کہتے ہیں اے میرے محبوب جب تو سامنے آتا ہے تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وقت کی گردش تھم گئی ہو، اور تیری یہ خوش قامتی، تیری یہ چال ڈھال مجھ پر قیامت ڈھاتی ہے۔ اس قیامت قد کو شب دیکھا تھا ہم نے، دن نے محشر کا سما وقت شب دکھلا دیا۔ شعر نمبر 5: مل کے بھی جو کبھی نہیں ملتا، ٹوٹ کر دل اسی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: جو مل کر بھی نہیں ملتا، دل ٹوٹ کر اسی سے ملتا ہے۔ یہ شعر اپنے اندر عشق حقیقی اور عشق مجازی دونوں ہی رنگ لیے ہوئے ہے۔ اگر عشق مجازی کے حوالے سے دیکھا جائے تو محبوب کی بے تنائی کا تذکرہ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ محبوب کا وتیرہ اور اس کا طریقہ ہے کہ وہ ہمیشہ بے رخی اور بے تنائی برتتا ہے۔ محبوب سے ملاقات کے باوجود بات نہیں ہو پاتی، محبوب کا ملنا اور اس کا نہ ملنا ایک برابر ہے۔ محبوب جب بھی ملتا ہے تو وہ دل میں فاصلے رکھ کر ملتا ہے، گویا ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ اپنے عاشق سے نہیں مل رہا بلکہ کسی غیر سے مل رہا ہے۔ لیکن عاشق کا دل محبوب سے ملنے کے لیے مضطرب و بے چین رہتا ہے۔ بار بار اس کے در پر جاتا ہوں، حالت اب اس طرح کی سی ہے۔ اگر اسی شعر کو عشق حقیقی کے تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر چیز میں رونما دکھائی دیتا ہے، مگر ظاہری طور پر خدا دکھائی نہیں دیتا۔ انسان خطا کار ہے، وہ دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر یاد الہی سے غافل ہو جاتا ہے، مگر جب دنیا سے نامراد ہوتا ہے تو اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ یوں جس سے ناطہ توڑ کر دنیا میں مگن ہوا تھا اسی سے دوبارہ جا ملتا ہے اور اس ذکر خدا سے ہی اس کو سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جب ہر شے میں ہے تو موجود، پھر کیا سبب ہے کہ نظر نہیں آتا۔ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی، ترک تعلق کے باوجود دل بار بار کوچہ محبوب کا طواف کراتا ہے اور عاشق اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر بار بار محبوب کے در پر جاتا ہے۔ ٹھانی تھی دل میں اب نہ ملیں گے کسی سے ہم، پر کیا کریں کہ ہو گئے ناچار جی سے ہم۔
غزل کا شعر نمبر 6۔ کاروبارِ جہاں سنورتے ہیں، ہوش جب بے خودی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: دنیا کے کام اس وقت سنورتے ہیں جب انسان کسی کام کو دیوانہ وار سر انجام دیتا ہے۔ جگر مراد آبادی ہمیں کامیاب زندگی گزارنے کا آسان طریقہ بتا رہے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انسان دنیا میں بے شمار کام سر انجام دیتا ہے اور ہزاروں خواہشوں کے خصال میں زندگی بسر کرتا ہے۔ بہت سے کام ایسے ہیں جو کہ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے کام ایسے ہیں جو کہ اس کی انتھک کوشش کے باوجود بھی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتے اور اس کی ہزاروں خواہشیں تشنہ ہی رہ جاتی ہیں۔ ان ادھورے کاموں کی وجہ جذبے کا فقدان ہے۔ شاعر کے خیال میں کسی بھی کام کو سر انجام دینے کے لیے جذبہ جنون کی ضرورت ہے۔ ہوش اور خرد کے ساتھ اگر بے خودی بھی ہو تو کام جو ہے وہ اپنے آپ پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ہوش اور خرد انسان کو منصوبہ بندی کی طرف مائل کرتے ہیں اور انسان کو نفع و نقصان کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں، جبکہ جذبہ بے خودی اور جذبہ عشق انسان کو حرکت و عمل پر اکساتا ہے اور انسان بے خود ہو کر اپنی منزل کی طرف سرگرم ہو جاتا ہے۔ اے جذبہ دل گر میں چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے، منزل کے لیے 2 گام چلوں اور سامنے منزل آ جائے۔ دراصل انسانی زندگی کا تمام تر دار و مدار جذبہ عمل پر ہے۔ اگر انسان سمندر کی مانند اس وسیع و عریض زندگی میں غوطہ زن ہو کر نایاب موتی نکالنے کا حوصلہ نہ رکھتا ہو تو وہ کبھی بھی بامراد نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کی مثال ساحلوں پر ڈوب جانے والوں جیسی ہوتی ہے۔ بقول شاعر: جنہیں جستجوئے سکون رہی انہیں ساحلوں نے ڈبو دیا، انہیں کوئی بھی موج نہ چھو سکی جو تڑپ کے پار اتر گئے۔ غزل کا شعر نمبر 7۔ روح کو بھی وضع محبت کا دل کی ہمسائیگی سے ملتا ہے۔ لفظی معنی: روح کو محبت کا اصل مزہ ہی تب آتا ہے جب اسے محبوب اور محبت سے مزین دل کی قربت حاصل ہوتی ہے۔ جگر مراد آبادی نے اس شعر میں روح اور دل کے خوبصورت تعلق کو بڑے اثر انداز میں واضح کیا ہے۔ انسان کا وجود 2 چیزوں سے عبارت ہے، ایک مادی جسم اور دوسرا روح۔ روح اور جسم کا تعلق گہرا ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر بے معنی ہیں۔ اگر جسم سے روح نکال دی جائے یا روح کو جسم کے بغیر چھوڑ دیا جائے تو دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ شاعر کے خیال میں اگر دل اور روح کی منزل ایک ہو تو زندگی کا لطف ہی اور ہے۔ روح دراصل ایک لطیف احساس کا نام ہے جو کہ جسم کے پنجرے میں قید ہے، جبکہ جسم کے اندر تمام خیالات اور سوچوں کی آماجگاہ دل ہے، تو روح کا تعلق جسم کی بجائے دل سے زیادہ قریب ہے۔ روح دل میں پیدا ہونے والے نیک جذبات و خیالات سے سرور پاتی ہے، اور اگر اس دل میں یاد الہی موزن ہو تو روح کا پنچھی آسودہ اور مسرور نظر آتا ہے۔ حوالہ شعر ہے: نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ لیکن اگر دل نفسیاتی کثافتوں سے لبریز خیالات کا محور بن جائے تو پھر روح کرب میں مبتلا نظر آتی ہے۔ پھر یہ محبت کا مزہ نہیں پاتی بلکہ اپنی فطرت سے دور رنجیدہ خاطر رہتی ہے۔ اگر شعر کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو روح کو الفت و محبت کی سرشاری تبھی نصیب ہوتی ہے جب اسے محبوب کے عشق و محبت سے لبریز دل کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کتاب کے صفحہ نمبر 161 پر چند مشقی سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مندرجہ سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ الف: اس غزل کے مطلع کی نشاندہی کیجیے۔ مطلع کیا ہے؟ غزل کا پہلا شعر ہے۔ پھولوں کا رنگ ہنسی سے ملنے کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں شاعر نے پھولوں کے کھلنے کو اور محبوب کے مسکرانے کو تشبیہ دی ہے اور ان کا خیال ہے کہ محبوب کے ہنسنے سے پھولوں نے کھلنا سیکھا ہے۔ ہوش اور بے خودی کے ملنے سے کاروبار دنیا کیسے سنورتے ہیں؟ ہوش اور بے خودی کے ملنے سے دنیا کے کام ایسے سنورتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہوش اور خرد سے کیا جائے تو اس میں انسان نفع و نقصان سوچتا ہے، اپنے ذاتی مفاد کو اہمیت دیتا ہے، لیکن اگر کوئی کام بے خودی سے جذبہ عشق کے تحت کیا جائے تو اس کام میں انسان کی کامیابی یقینی ہوتی ہے اور انسان نفع و نقصان یا ذاتی مفاد کو پس پش ڈال کر اپنے مقصد کے حصول کے لیے سوچتا ہے۔ دال: مطلع میں کس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ غزل کے پہلے شعر میں انسان کی خود غرضی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان خود غرض ہے
اور انسان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ انسان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اپنے چہرے پر مسکراہٹ اور خلوص کی ملمہ کاری کیے ہوئے ہوتی ہیں، لیکن ان کے دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوتا ہے۔ پانچویں شعر میں مل کر بھی نہ ملنے سے کیا مراد ہے؟ پانچویں شعر میں مل کر بھی نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ جو شخص جسے آپ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو مل کر بھی نہیں ملتا، یعنی وہ آپ سے محبت نہیں کرتا، لیکن آپ کا دل بار بار اسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہر جگہ ہے، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ جلوہ گر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم مادی طور پر اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے۔ سوال نمبر 2 ہے کہ الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر اور تانیث یعنی ان کا مذکر اور مؤنث ہونا واضح ہو جائے۔ سوال نمبر 3 شعر کی تشریح، جو کہ ہم پہلے ہی کر چکے ہیں۔ سوال نمبر 4 آپ کو کثیر الانتہا بھی سوالات دیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 5 میں خالی جگہ پر ہے اور مجھے امید ہے کہ غزل کی فہم کے بعد آپ بآسانی ان تمام سوالات کے جوابات تلاش کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے غزل میں سے ردیف اور قوافی کی نشاندہی کرنی ہے۔ قوافی ہم آواز الفاظ کو کہتے ہیں، جبکہ ردیف سے مراد ایسے الفاظ ہیں جو کہ قافیے کے بعد آتے ہیں، یعنی قافیے کے بعد آنے والے ایک جیسے لفظ یا ایک جیسے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں، اور آپ غزل میں سے بآسانی قافیہ اور ردیف کی نشاندہی کر سکتے ہیں۔